रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 महबूब सहाबी हज़रत जाफ़र, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हुमा। हज़रत उसामा रदी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत जाफ़र और हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु एक दिन इकट्ठे हुए तो हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुम सबसे ज़्यादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हूँ। और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुम सबसे ज़्यादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हूँ। और हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुम सबसे ज़्यादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारा हूँ। फिर उन्होंने कहा, चलो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में चलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, बस वो तीनों हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करने के लिए हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये कौन है। मैंने अर्ज़ किया, जाफ़र, अली और ज़ैद बिन हारिसा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें आने दो। फिर वो दाखिल हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने मर्दों के बारे में अर्ज़ किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाफ़र, तुम्हारी खिलकत मेरी खिलकत से मुशाबा है और मेरे खुल्क तुम्हारे खुल्क से मुशाबा हैं, और तू मुझसे और मेरे शिजरा नसब से है। ए अली, तू मेरा दामाद और मेरे 2 बेटों का बाप है, और मैं तुझसे हूँ और तू मुझसे है। और ए ज़ैद, तू मेरा ग़ुलाम और मुझसे और मेरी तरफ से है, और तमाम कौम से तू मुझे पसंदीदा है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, हाकिम ने मुस्तदरक में, मक़दसी ने अहदीस मुख्तारा में, हैशमी ने मुजमुअ ज़वाइद में लाया है। और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी मदज़ल्लहु अलैह ने इसे मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब में लाया है। हदीस का नंबर जो है वो है 22। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1, सहाबा कराम का इज्तिमा और गुफ्तगू। अब देख लें कि ये 3 जय्यद सहाबी हैं, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। अब तीनों मिले तो डिस्कशन क्या हो रही है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह। जब मुर्शिद की नज़र और मुर्शिद की तड़प और मुर्शिद की याद बस जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो याद फिर अमल में तब्दील हो जाएगी, और जब मुर्शिद जैसा होना चालू हो जाए तो फिर नक्शे कदम पर चलना चालू हो जाएगा। तो ये ताजदार कायनात की शफकत, उनसियत और एक तरीके का रहमत, मोहब्बत का आम इज्तिमा सबके लिए। हुजूर की मोहब्बत इतनी दे दी गई कि जो भी उस झुरमट में आ गया, उस डायमीटर में आ गया, उस फील्ड में आ गया मोहब्बत के, वो महसूस करने लगा कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उनका तस्करा, उनका जिक्र इतना प्यार दिया जाए कि वो गुमान करने लगें कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का झुरमट था ही ऐसा कि कोई भी उस कनेक्शन में आ जाता, उस सिग्नल में आ जाता, तो वो रहमत के बास ये तसव्वुर करता और ये महसूस करता कि सबसे ज़्यादा मुझसे ही मोहब्बत करती। और ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है।
علی سبیل التنزل اولیاء کرام کی صحبت میں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر مجھ ہی کو پیار کرتے ہیں۔ اب پیار بھی ایسا رشتہ ہے جو کہ طرفین سے ہے۔ آپ کا دل اگر کسی کے لیے دھڑکتا ہے تو یہ یقین کر لیجئے کہ ادھر بھی دھڑکتا ہے دل آپ کے لیے۔ اگر آپ بےتاب رہتے ہیں تو ادھر بھی وہ آپ کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو شروعات اس محبت کی بندے سے کبھی نہیں ہوئی، وہ اللہ سے ہوئی ہے۔ اس کے ریاکشن میں بندے نے اللہ سے محبت کرنا چالو کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا چالو کر دیا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اس سے، اس ذات سے محبت، انسیت، سکون محسوس ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ اسی کی یاد میں رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کو تڑپتی ہے اس کی محبت کے لیے، تو بچہ بھی ریاکشن میں تڑپے گا۔ باپ تڑپتا ہے، باپ محبت کرتا ہے، بچہ بھی ریاکشن میں محبت کرے گا۔ اب یہ صحابہ کرام کی سنت ہو گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت کا تصور میں رہنا۔ آج ہماری مجلسیں سے یہ چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے اس کا ڈسکشن غائب ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ صحابہ کی سنت میں آئیں تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض بھی نصیب ہو۔ اب دوسری چیز اس حدیث میں کہ تینوں صحابہ کرام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت گارڈ میں تھے، باڈی گارڈ میں تھے، سیکیورٹی میں تھے، خدمت میں تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 شخص آئے ہیں، پوچھا کون؟ تو تینوں کا نام بتایا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت فراہم کر دی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا سوال کرنا۔ اب یہ سوال بھی اپنے تینوں کے نام ارشاد نہیں فرمایا، انہوں نے نہیں اپنے کو غائب کر دیا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مردوں میں کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں۔ پھر چوتھی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں کے لیے محبت اور نسبت کا بیان کرنا، کیونکہ حضرت جعفر صادق، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے تھے، تو انہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی کہ آپ میرے اور آپ کی تخلیق جو ہے وہ بڑی مشابہت رکھتی ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب ہیں، تو یہ دونوں سگے، یہ دونوں چچیرے بھائی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب سگے بھائی ہو گئے، تو لہٰذا یہ ایک ہی شجرے سے ہیں۔ خلق میں بھی ہم تم سیم ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ سبیل ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا شجرہ مثالی ہے، آپ میرے داماد ہو اور میرے 2 اولاد بھی آپ سے ہیں۔ اور پھر فرمایا میں تجھ سے ہوں علی اور تو مجھ سے ہے۔ اس طرح کی باتیں آج کل کون کرتا ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا جو آپ کے حضرت زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کے نام جو ہے قرآن مجید میں لیا گیا ہے۔ وہ آپ کے آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ کے والد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں ہے، واقعہ جب حضرت آقا علیہ السلام نے انہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی میں تھے، حضور کے پاس جب آ گئے، پھر حضرت زید بن حارثہ کے والد پہنچ گئے اور بھائی غالباً کہنے لگے کہ ہم آپ کو کتنا پیسہ دیتے ہیں، انہیں آزاد کر دیں۔ پھر زید بن حارثہ کی طرف جب متوجہ ہوئے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ ہی کے ساتھ یا رسول اللہ رہوں گا۔ یہ میرے والد ہو سکتے ہیں، مگر جو محبت جو شفقت اس بارگاہ سے ملی ہے وہ کہیں اور نہیں۔
میں آپ کے ساتھ جو ہے والد کو کہا کہ نہیں جا سکتا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اس کی کلیریفیکیشن ہو گئی اور منہ بولے بیٹے کو شریعت میں کینسل کر دیا گیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا غلام ہے اور تو مجھ سے ہے، اور تمام قوم سے تم مجھے پسندیدہ۔ نہ کسی کا دل توڑا اور نہ کسی کی ایگزیجریٹ کیا، ہر ایک کو اس کے رتبے کے مطابق شفقت فرمائی۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت۔ جو شخص نہیں کہتا وہ آج سے کہنا شروع کر دے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ بچوں کو بھی سکھائیں، کرتے 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 یار کی بارگاہ سے آواز کبھی تو آئے گی، یار کی بارگاہ سے قربت اور انسیت کا جو ہے فیض تو آتا ہی رہے گا، اور بھی مزید برکتیں آئیں گی، اور یہ جو برکت ہوگی یہ سب سے عظیم شے ہوگا۔ اور جب پیار ہو جاتا ہے تو ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان سے پیار عطا فرمائے ہمیں، اور اہل بیت کی تکریم، تعظیم و محبت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔